ناظرین، آج آپ کو میں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کے واقعی آپ کے اندر ایک ایک تبدیلی آپ محسوس کریں گے۔ میری کہانی کا عنوان ہے خاوند واقعی مجازی خدا ہے۔ فون کی بجنے والی گھنٹی نے مجھے ایک دم پریشان کر دیا۔ میں فوراً اٹھی، کمرے کے اندر گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ اس وقت کال کیوں کر لی؟ تمہیں پتہ ہے کہ دلاور کام سے آنے والا ہے۔ مجھے نہیں پتہ، اب میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، عدنان مسلسل بولے جا رہا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ آج ہی دلاور سے طلاق کا مطالبہ کر دوں گی۔ میں نے فوری موبائل بند کیا اور اسے چھپا دیا کیونکہ عدنان نے مجھے موبائل چوری دیا ہوا تھا۔ میں مکمل طور پر عدنان کے خیالوں میں گم تھی کہ دروازے کی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ دروازے پر دلاور ہی ہوگا۔ میں نے فوراً دوپٹے سے سر کو باندھ کر دروازہ کھولا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میری شکل دیکھو، بھیکارنوں جیسی بن گئی ہے۔ آرام اور سکھ تو میرے نصیب میں ہی نہیں۔ میں دلاور کو مسلسل کوس رہی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر بولا، تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر میرے ساتھ۔ میں نے اسے سائیڈ پہ دھکا دیا، وہ دیوار کے ساتھ جا لگا اور خاموش ہو گیا۔ میرے دماغ میں عدنان کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اب میں ہر صورت طلاق ہی لینا چاہتی تھی۔ اب سوچ رہی تھی کہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے طلاق کا مطالبہ ہی کر دوں۔ اگلے دن میں نے اپنے کزن، جو وکالت کی شعبہ سے منسلک تھا، کا نمبر ڈھونڈ لیا اور اسے گھڑے ہوئے بہانے سنائے۔ اس نے خوب تسلی دی اور ساتھ ہی ملاقات کرنے کا بھی کہہ دیا اور کہا، ہم تیرے ساتھ ہیں، اب طلاق لے ہی لو اس کمینے سے، ہماری پریوں جیسی کزن کی حالت ہی بگاڑ دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی، طلاق دے دو مجھے۔ میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات 10 بجے آیا، بچے سو رہے تھے۔ دونوں بچوں کے ماتھوں پر اس نے بوسہ دیا، ان کے ہاتھ چومے، پھر چرپائی پر بیٹھ کر مجھے آواز دی، سائمہ مجھے روٹی دے۔ میں کروٹ بدلے لیٹی رہی۔ اس نے پھر آواز دی، سائمہ سن لے، اٹھ جا۔ میں چپ رہی۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے دیکھا، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پہ کمبل اوڑھ کر بولا، تھک جاتی ہے سارا دن بیچاری۔ پھر کچن میں گیا، کھانا دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس کا کھانا پکایا ہی نہیں تھا۔ ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس میں تھوڑا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی، میں دل میں سوچنے لگی، یہ مرتا بھی نہیں ہے۔ وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح صبح ہم کسی بات پر جھگڑنے لگے۔ میں نے اسے کہا، بس مجھے طلاق دے دو، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ غصے میں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا، جلدی سے کپڑے چینج کرنے لگا، پھر بائک لی اور کام پر چلا گیا۔ میں نے چلا کر کہا، اللہ کرے تم مر جائے، میری جان چھوٹ جائے تم سے۔ وہ بائک باہر کھڑی کر کے کمرے میں واپس آیا، کسی کاپی پر کچھ لکھا اور چلا گیا۔ میں مسلسل گالیاں دے رہی تھی، رو رو کر اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، بس اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا، اور میں نے کپڑے باندھنے شروع کر دیے اور میکے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران فون کی گھنٹی نے مجھے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ یہ فون یقیناً عدنان کا تھا۔ میں نے عدنان کو ایک سانس میں پوری روداد سنا دی۔
عدنان نے بڑے چہکتے انداز میں کہا کہ اس کمینے کے گھر سے تمام قیمتی اشیاء اور زیورات نقدی وغیرہ سمیٹ لو۔ اگر سامان لانے میں کوئی دشواری ہے تو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسی قیمتی سامان، زیورات یا نقدی موجود ہی نہیں، ہم تو بڑی مشکل سے اپنا گزر کرتے ہیں۔ ہاں، یاد آیا کہ تنسیخ کا کیس دائر کرنے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کا بھی بندوبست کرنا۔ اور ساتھ ہی عدنان نے فون بند کر دیا۔ میری بارہا کالیں کرنے کے باوجود عدنان نے دوبارہ فون نہ اٹھایا۔ میں سخت پریشان ہو گئی اور فوری طور پر اپنے کزن کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بی بی، عدالتوں میں کیس پیسوں سے دائر ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ میری پریشانی انتہا کو پہنچ گئی۔ میں نے فوری طور پر بندھے ہوئے کپڑے کھول دیے اور عدنان کا دیا ہوا موبائل، جو کہ میں نے اپنے خاوند سے چوری رکھا ہوا تھا، توڑ کر پھینک دیا۔ اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہوا۔ میں اپنے کیے پر رو رہی تھی کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، پورا گاؤں چارپائی اٹھائے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی، آخر ہوا کیا ہے؟ اتنے میں ایک لڑکا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ یار، دلاور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ساکت ہو گئی۔ چارپائی صحن میں رکھی گئی، سب لوگ قبر کھودنے کی باتیں کرنے لگے، کچھ جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے۔ مسجد میں اعلان ہونے لگا۔ دلاور میرے سامنے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ کون یقین کرے کہ وہ مر چکا ہے؟ میں چیختے چلاتے لگی۔ میں چیخنے چلانے لگی، دلاور اٹھ جا، میں نہیں کچھ مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، دلاور اٹھ جا، میری جان اٹھ جا، دیکھ دیکھ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جا، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں۔ بھوک لگی ہے نا تم کو؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ منو مٹی تھلے جا سویا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا نظریں کسنے لگی، بچے بابا ڈھونڈنے لگے۔ اب کون ان کا نیند میں آ کر ماتھا چومے گا؟ کون مجھے آواز دے گا؟ کون میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا؟ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا گیا۔ میں دلاور کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں بابا اب نہیں رہے۔ میرے سگے بھائی بھی مجھ سے منہ موڑ گئے۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کے کام کرنے لگی۔ ایک دن سامان سے مجھے اس کی ڈائری ملی، جس پہ لکھا تھا، سائمہ سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، سائمہ سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہے، دیکھو آج اس نے پھر مجھے کھانا نہیں دیا، وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو، اسے کیسے بتاؤں، نہیں لا سکتا، آج میرے بچوں کو میرے ہمسائے نے گالی دی، میں بہت رویا، میرے بچے میری جان ہیں، سائمہ کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں مسلسل ورق الٹ پلٹ کر رہی تھی اور پڑھتی جا رہی تھی، پھر سائمہ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں
नाराज़ है मुझसे। मैंने नमक मिर्च के साथ सूखी रोटी खाई है। आज मेरी कमर में ईंट लगी है। ज़ख्म बहुत गहरा है। ये साइमा को नहीं बताऊंगा, वो परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा था 5 टांके लगने हैं, लेकिन टांके लगवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज ही मुझे चोट लगी है और वो पागल कह रही है तलाक दे दो। उसे क्या मालूम कि मर जाऊंगा उसके बिना। अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना। वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। उसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझी हूँ उसके साथ मेरे दोनों जहान थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ। मैं बच्चों की खातिर ज़िंदा हूँ बस, वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं ख़ुद को अज़ियत देती हूँ क्योंकि मैं झगड़ती थी उसके साथ, क्योंकि उसको सताती थी, क्योंकि मैं लोगों को देखकर बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और वो मेरे साथ होता तो कैसी ज़िंदगी गुजर रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? अल्लाह मुझे मेरी ख़ताएं माफ़ फरमाए। मैं मुश्किल वक़्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत न बन सकी। मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि पैसा हम सफ़र के सामने खाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी न बन जाना। शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्करा कर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलखियों को भी वो तुम्हारे खातिर अपने सीने पे बर्दाश्त करता है। प्लीज़, अगर कोई बहन अपने शौहर से बेजार है तो वो समझ जाए इससे पहले कि आंसू उसका मुकद्दर बन जाएं, क्योंकि शौहर वाकई ही मजाजी खुदा है।